أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انسجا ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، ہر شے پر اسی کا اقتدار ہے، وہی قادر مطلق رب ذوالجلال ہے. آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاہ لامکا راحت قلب و سینہ، سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا، بے سہاروں کے سہارا آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنے ان بندوں کے بارے میں، اور بالخصوص اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ خلفاء راشدین کی زندگی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کلام مجید کو ساری انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے راہ ہدایت بنا دیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال و دولت دیتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کون ہے؟ متقی ہے، جن کے دل میں تقوی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ مال دیتے ہیں. اور اس سے اللہ تعالیٰ اس مال سے اللہ تعالیٰ ان کے دل کی پاکیزگی فرماتا ہے، روح کی پاکیزگی فرماتا ہے، اور سارے مسائل سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ انہیں پاک اور منزہ فرماتا ہے. کس کو فرماتا ہے؟ الذی یؤتی مالہ، جو اللہ کی رضا کے لیے مال دیتے ہیں. صرف ان کی رضا کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا ہوتی ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا، کوئی مفاد پرستی، کسی چیز سے ان کو سروکار نہیں ہوتا. وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، کسی سے وہ امید نہیں رکھتے، صرف اللہ اس کے رسول سے امید رکھتے ہیں. تو یہاں پر جب اللہ نے فرما دیا، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں یا دیتے ہیں. مال و دولت اللہ نے دیا، خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے مدد کرتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے جو ہے مدد فرما دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا تعلق اللہ فرماتا ہے کہ وہ متقی ہیں اور میری رضا کے لیے کام کرتے ہیں. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کر رہے ہیں، تو ان کا کرنا صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے اللہ کی رضا کے اور کوئی غرض نہیں ہوتی. یہ اللہ والے اور متقین کا جو عمل ہے وہ اللہ بیان فرما رہا ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ میری رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، صرف میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے میرا بندہ کام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ صرف میری رضا کے لیے کام کر رہا ہے، صرف میرے لیے کام کر رہا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ کر رہا ہے، میری خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہے. تو خوشنودی اللہ کو راضی کرنے والا عمل، تو یہ جو تعلق ہے اللہ سے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے، تو یہ بہت سمجھنے اگر ہم کی کوشش کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بندہ اللہ سے جو ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتا ہے کہ صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی غرض ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو اس کی سب سے بڑی مثال اگر ہم سمجھتے ہیں تو خلفاء راشدین کی زندگی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سفر ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، تو
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہجرت فرمانا کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ہم اگر اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کہیں ذریعہ معاش کی تلاش میں جا رہے ہیں تو یہ فی الوقت سب سے بڑی قربانی ہے۔ دور حاضر کی سب سے بڑی قربانی اگر کوئی اپنے اولاد کے لیے کچھ کر رہا ہے تو ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کو چھوڑ کر سالوں سال وہ ذریعہ معاش کی تلاش میں دور دور کوسوں دور ہیں، تو یہ اولاد کے لیے بہت بڑی قربانی ہے۔ ماں باپ کی ان کی ساری جوانی جو ہے کمانے میں چلے جاتی، ہاں اس کے بعد سے جب اولاد یہاں پر جو ہے جب ماں باپ ضعیف ہو جاتے، کمزور ہو جاتے، آتے ہیں تو پھر ماں باپ جو ہے اولاد کی خدمت سے محروم ہو جائے۔ یہ سلسلہ بڑا نازک چل رہا دور حاضر میں، غور کرتے ہیں تو وہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہجرت کی بات آئی تو میں ہماری اپنی زندگی کو ہم سامنے رکھ کر سوچیں گے، یہ جو ہجرت کا مسئلہ ہے، ہمارے خلفاء راشدین نے اپنا سب کچھ آقا کے بارگاہ میں لٹا دیا، سب کچھ انہوں نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا، اپنی آل اولاد کو، اپنے عز و قارب کو، ہر چیز کو انہوں نے سرور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے قربان کیا۔ تو اب ہجرت فرما رہے ہیں، ہجرت فرمائیں، آپ سب کچھ چھوڑ دیا، ہاں اپنا آبائی مقام، اپنی زندگی جہاں پہ چھوٹے سے بڑے ہوئے سب کچھ وہاں گزارے ہیں، وہ سب چھوڑے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، محبت مصطفیٰ میں، عقیدت میں وہ نکل گئے۔ جب اس کے بعد آپ نکلے تو آپ کی زندگی کا یہ اہم پہلو ہے جو ہم سب یا پھر کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ کی بہترین یہ ایک جو عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ آپ اپنی دولت کو ان لوگوں پر خرچ کرتے تھے جو کہیں پر قید تھے، کہیں غلام تھے، کہیں خادم تھے، تو وہاں پر ان کے آقا اور ان کے مالک ان پر ظلم کیا کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو آپ پیسے دے کر، مال و دولت دے کر چھڑا کر آزاد کرتے ہیں۔ یہی عمل آپ کا رہا۔ تو جبھی جو آپ کو جب معلوم ہوا کہ حضرت بلال حبشی کو جو ہے دیا جا رہا ہے، ظلم ہو رہی ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، تو ان کا مالک بڑا ظالم، بڑا شدید سخت مزاج اور اسلام کا دشمن، تو اس نے جب حضرت بلال نے دیکھا کہ ان کے زبان پر جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے اور احد احد کے نعرے لگا رہے ہیں، تو وہ غصے میں آ کر آپ کو تپتی ریت پر لٹاتا ہے کہ یہ عمل سے باز آ جا، یہ ظلم کر رہا ہے۔ تو مالک اتنا ظلم کر رہا ہے کہ پھر بھی تپتی ریت پر آپ کو لٹایا گیا، آپ کے سینے مبارک پر پتھر کو، گرم پتھر کو رکھا گیا کہ تو اپنے اس نعرے سے، ایسے لفظ سے باز آ جا، یعنی احد احد کا نعرہ مت لگا۔ تو جب معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا کہ آقا کا غلام ہے، ہاں عاشق مصطفیٰ ہے، اللہ کے رسول کو چھپنے والا بندہ ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ ایک مظلوم ہے اور اتنی سخت جو ہے ظلم اس پر ہو رہا ہے کہ تپتی ریت میں لٹایا جا رہا ہے، تب بھی وہ اپنے جو ہے محبت، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، عقیدت مصطفیٰ سے جو ہے باز نہیں آ رہا ہے، یعنی وہ اپنے اتنا مضبوط دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے کہ اس کی جو شدت پسندی ہے وہ اس کے ایمان کو کمزور نہیں کر رہی۔ تو یہاں پر جب آپ نے دیکھا کہ آقا کے چاہنے والا عاشق مصطفیٰ، عقیدت مصطفیٰ، ایک اللہ کا رسول، امت مصطفیٰ جو ہے مظلوم ہے، تڑپ رہے ہیں اور ان کا مالک ان پر ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، تپتی ریت میں لٹا رہا ہے، ہاں جھلستے ہوئے جو ہے پتھروں کو اس اوپر رکھا جا رہا ہے، تو جسم زخمی ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی زبان سے صرف اللہ سے رسول کے نعرے نکل رہے ہیں۔ تو آپ نے جب دیکھا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور سارا ماجرا سنا تو آقا نے فرمایا کیا کریں گا؟ آپ نے فرمایا انہیں ہم منہ مانگی قیمت دے کر اس ظالم سے چھڑائیں گے۔ تو آپ چلے، چھڑانے کے لیے چلے گئے، جب بات کی تو وہ راضی ہوا، تو آپ بڑے شکر گزار ہوئے اللہ کے کہ وہ راضی ہوا، تو جتنا اس نے قیمت مانگی تھی، منہ مانگی قیمت دے کر اس بلال انہوں نے چھوڑ کر آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد آقا کے بارگاہ میں جب تشریف لے گئے تو کہا کہ آپ تم آزاد ہیں، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی غلامی کے ہی لیے تو میں وہاں سے تڑپ کر یہاں آیا ہوں، اب اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، آپ کے در مصطفیٰ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، میں آیا ہوں آپ کی محبت میں یہاں تک، اب
آپ کر آنے کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی عقیدت ہے جو میں آیا ہوں، اب یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے، یہی میرا آخری راستہ ہے اور یہی میرا آخری در ہے، تو قربان ہو جائیں۔ تو اس کے بعد حضرت بلال علیہ السلام چھڑایا گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کو ان کے والد محترم نے بلا کر کہا کہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ جو ہے آپ مظلوموں کو چھڑا رہے ہیں، کمزوروں کو چھڑا رہے ہیں، اور اپنی مال و دولت جو ہے آپ سب کو جو ہے چھڑانے میں صرف کر رہے ہیں، تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم اگر چھڑا رہے ہو اپنی دولت کو خرچہ کر کے، تو ایسے طاقتور اور قوی لوگوں کو چھڑاؤ جو تمہارے اسلام کے مددگار بنے۔ تو یہ لفظ والد محترم نے کہا کہ میرے بیٹے تم ایسے لوگوں کو چھڑاؤ جو تمہارے اسلام کے معاون بنے، تمہارے اسلام کے مددگار بنے۔ تو آپ نے کہا ابا جان میں جو بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جو خرچ کر رہا ہوں، جو چھڑا رہا ہوں، میری رضا صرف اللہ کے رسول کی رضا ہے، میں جو چاہ رہا ہوں جو اللہ کے رسول خوش ہو جائیں اور وہ راضی ہو جائیں، بس اس کے علاوہ میرے قلب میں اور کوئی خیال آیا ہی نہیں، لہذا میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہوتے جائیں اور خوش ہوتے جائیں۔ تو قربان ہو جائیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہوں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی کی یہ ایک زندہ مثال ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلفاء راشدین کے شان میں نازل کیا، اللہ نے اس کو خلیفہ اول کے خلفاء راشدین کی شان میں نازل کیا اور بتایا کہ بندہ تقویٰ و طہارت بندہ جو بھی خرچ کر رہا ہے وہ صرف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امید رکھے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہے، تو ضرور بضرور اس کا وہ عمل اس کو فائدہ پہنچانے والا ہے، دنیا میں بھی فائدہ پہنچانے والا ہے، آخرت میں فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو اس پہ مفسرین محدثین اور علماء کرام ایک خلاصہ فرماتے ہیں کہ آپ کے والد محترم نے فرمایا کہ طاقتور قوی لوگوں کو چھڑاؤ تاکہ وہ تمہارے مددگار، اسلام کے مددگار بنے، اسلام کے معاون بنے۔ تو آپ نے وہاں پر بتایا کہ میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہوں، خالی صرف رضا چاہتا ہوں۔ تو والد محترم کا فرمانا بھی درست ہے، اور آپ کا جو تقویٰ ہے آپ نے غلط کہا۔ تو یہ سارے معاشرے کو ہم سامنے رکھ کر اگر سوچیں گے کہ آج اگر اسلام کا اگر کوئی مددگار بننا چاہے تو وہ جسمانی طور پہ بھی طاقتور ہونا چاہیے اور مالی طور پہ بھی طاقتور ہونا چاہیے، تبھی ہم اسلام کا کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم جسمانی طور پر کمزور رہیں گے، مالی طور پر کمزور رہیں گے، تو پھر ہم اسلام کا کیا کر سکتے ہیں؟ سمجھنے والی بات ہے۔ تو آج ہمارے اندر کمزوری ہے، اور ہم مالی طور پر بھی اگر طاقتور ہیں تو ہم اسلام کے لیے بے فائدہ ہیں، جسمانی طور پر طاقتور ہیں تو اسلام کے لیے بے فائدہ ہیں۔ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ ہماری طاقت ہم کہاں صرف کر رہے ہیں؟ اللہ نے جو ہمیں طاقت دی ہے ہم کہاں صرف کر رہے ہیں؟ اسلام کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم ہر فرد واحد پر غور کرنے والی بات ہے۔ خلفاء راشدین کی زندگی ہم کو یہ پیغام دیتی ہے، یہ اعلان کر رہی ہے کہ اے نوجوان صحت مند طاقتور انسان امت مصطفیٰ، تو اپنی طاقت کو کہاں استعمال کر رہا ہے؟ کیا تیری طاقت سے اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہمارے طاقت میں ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے صحت بنانے کے معاملے میں بڑی جو ہے زور و شور سے طاقت جو ہے صحت بنانے کے لیے پیدر پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا 5 وقت نماز پڑھے؟ 5 وقت کی نماز، 5 منٹ کی نماز آپ کو اتنی تکلیف دے گزر رہی ہے، یہ نہیں کرتے آپ، لیکن 1 گھنٹہ ایکسرسائز کریں گے، ورزش کریں گے، پسینہ بہائیں گے، لیکن 5 منٹ کے لیے تم اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکا سکتے۔ پھر ہم بول رہے ہیں ہم طاقت والے بننا چاہتے ہیں۔ ارے آپ طاقت لائیے، لیکن آپ کی طاقت سے اسلام کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کی طاقت سے، آپ کی دولت سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو، اس دین جو یہاں تک آیا قربانیوں کے بعد آیا، اللہ کے چاہنے والوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لٹایا، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اب یہ اسلام ہم پر آیا، تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بڑی افسوس والی بات ہے۔ ہم اپنی زندگی میں نظر ڈالیں گے تو ہمیں خود اپنے آپ پہ شرم آتی ہے۔ ہم امت مصطفیٰ ہیں
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نے اپنے دنیا کے سارے خواہشات کو چھوڑ کر انہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا، ہمارے لیے کیا۔ اب ہمیں اتنے قربانیاں دینا نہیں، اگر ہم طاقتور ہیں، قوتدار ہیں، تو پھر یہ سوچیں کہ ہم کتنا اسلام کے لیے کارآمد ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اسلام کے لیے، قوم کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے، مظلوموں کے لیے، بے یار و مددگار کے لیے ہم اپنی طاقت کو کس پر استعمال کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو دولت اللہ نے دی ہے تو آپ کس پر جو ہے دولت کا رعب دکھا رہے ہیں؟ مظلوموں پہ دکھا رہے ہیں، کمزوروں پہ دکھا رہے ہیں، کس پہ دکھا رہے ہیں؟ وہ طاقت تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو وہ طاقت چاہیے جو اسلام کے لیے کارآمد بنے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا و مولا کو وہ دولت چاہیے جو اسلام کے لیے کارآمد بنے۔ آپ اپنی مفاد کے لیے کما لیے، اپنی مفاد کی طاقت استعمال کر لیے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دولت سے، اس طاقت سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ ناراض ہے، اس دولت سے بھی ناراض ہے، اس طاقت سے بھی ناراض ہے جو بندہ اپنی مفاد کے لیے استعمال کر رہا، شہرت کے لیے استعمال کر رہا۔ تو خلفاء راشدین کی زندگی ہم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ان کی زندگیوں میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرما کر کہہ دیا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اللہ کی رضا مندہ جہاں۔ طاقت کو بھی اللہ کی رضا میں استعمال کرنا، دولت کو بھی اللہ کا استعمال کرنا، تو یہ چیز ہے اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خلفاء راشدین کے اندر جو تبدیلی پیدا کر کے ان کی زندگی کو، ان کی اداؤں کو قرآن میں اللہ نے نازل کر کے ہم تک پیغام کو پہنچایا، اور 1400 سال سے لے کر روز قیامت تک یہ پیغام اللہ کا ہم تک پہنچتا رہے گا، اور لوگ نسل در نسل یہ پیغام جاتا رہے گا، لیکن اللہ ہمیں غور کر کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے اور ہمیں اپنی طاقت کو، اپنی سوچ سمجھ کو، دولت کو میرے مولا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں استعمال کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، نظر فرمائے۔